اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر فائز فرمایا ہے، اور کہنے لگا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق میں سے ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے فرما دے کہ وہ میری استغفار کو قبول فرما لے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، موقع کے مطابق مختصر نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرما کر دعا گو ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے رب، شیطان بھی تو آپ کا بندہ ہے، وہ آپ سے گناہوں کی توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، شیطان کو کہہ دیجئے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار کی جانب سجدہ کرے، ایسا کرنے سے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی کے عالم میں واپس تشریف لائے اور شیطان کو آ کر پورا واقعہ سنایا، اور شیطان سے کہا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جب تم حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کو سجدہ کرو گے۔ شیطان ملعون یہ بات سنتے ہی سخت ناراض ہوا اور تکبر کرتا ہوا بولنے لگا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے تو میں نے ان کو اس وقت سجدہ کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں، اب جب کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وفات پا چکے ہیں تو کیا میں ان کو سجدہ کروں گا؟ وہ کہنے لگا، کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، کہنے لگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کی ہے، اس احسان کا بدلہ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ کو 3 چیزوں کی تاکید کرتا ہوں، اس وجہ سے تم مجھ کو 3 مواقع پر فراموش نہ کیا کرو۔ جس وقت تم غیظ و غضب کی حالت میں ہو تو تم مجھے فراموش نہ کیا کرو، کیونکہ میں کسی انسان کے قلب میں اس طرح سے سرایت کرتا ہوں جیسے خون کسی جاندار کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی، اگر اتفاقاً دشمن تعداد میں آپ سے زیادہ ہوں یا طاقتور ہوں تو تم مجھے یاد رکھنا، کیونکہ میں ایسے موڑ پر اس شخص کے بیوی بچوں اور اس کے مال و اسباب کی یاد اسے دلاتا ہوں، اور میدان جہاد میں موجود شخص کو دنیا کے مال و اسباب کی طرف پوری توجہ دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پس پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تم ایسی خاتون سے خلوت میں ملاقات سے احتیاط رکھو جو تمہاری نامحرم ہو، کیونکہ میں ایسے وقت میں عورت اور مرد دونوں کا سفیر اور ترجمان بن جاتا ہوں اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہوں تاکہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ انسان کی آزمائش حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، 3 موقع ایسے ہیں جن پر انسان آزمائے جاتے ہیں۔ صبر و ضبط کرنے والا شخص غیظ و حزب کے وقت آزمایا جاتا ہے۔ بہادری کرنے والا شخص جنگ کے وقت، اپنا پرایا ضرورت کے وقت کہا جاتا ہے۔ ایک تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شخص نے ان کے سامنے تعریف کی تو وہ تابعی فرمانے لگے کہ بندہ خدا، تم نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تم نے مجھ میں غصہ اور غیظ و غضب کی حالت میں صبر و ضبط کرنے والا محسوس کیا ہے؟ کیا تم نے سفر میرے ساتھ کر کے میری اچھائی اور برائی کا تجربہ کیا ہے اور تم نے مجھ کو بہترین اخلاق والا پایا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، پھر کوئی کیا کسی کی امانت وغیرہ محفوظ کر کے تم نے مجھے امانت دار شخص پایا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بڑے تعجب اور افسوس کی کہ یاد رکھو، کسی انسان کو دوسرے کی تعریف و توصیف جب تک مناسب نہیں، جب تک وہ شخص کسی دوسرے کو مذکورہ بالا 3 اوصاف میں نہ آزما لے۔
جنتی لوگوں کے اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں، وہ چیزیں کسی بڑے انسان ہی میں پائی جاتی ہیں۔ جو شخص کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کر دینا، کسی محروم اور مجبور کو بخش دینا، برائی کرنے والے سے بھلائی کرنا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔